اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا بار بار آنا، رات کے آنے کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، یہ بدلتے رہنا، اس کے اندر لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے۔ تو عقل تو سب کے پاس ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اکاؤنٹیبلٹی اسی کی ہے جس کا دماغ کام کر رہا ہو۔ جو صحیح بخاری میں سیدنا علی کا قول لے کر آئے امام بخاری تعلیقاً، اور اس کی پوری سند مرفوع حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مولا علی نے نبی اسلام کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 مجنون، پاگل، یار ظاہر وہ اہل عقل میں نہیں آئے گا۔ نمبر 2 بچہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، چھوٹی عمر میں، تو ظاہر وہ بھی عقل مند نہیں ہے اس طرح۔ اور نمبر 3 سویا ہوا شخص، نیند کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں بعض اوقات لوگوں کو چلنے کی بھی عادت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی کو نیند آ گئی، اس دوران اس کی نماز چھوٹ گئی، تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے یاد آئے یا وہ سو کر اٹھے تو اس نماز کو وہ اس وقت ادا کر لے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ تو ان 3 لوگوں پہ گرفت نہیں ہے، پاگل ہو، بچہ ہو اور سویا ہوا شخص۔ اس کے علاوہ جس کو بھی عقل ہے، عقل کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ وہ ذہین اور فطین ہوگا، عام انسان جس کا دماغ ذہنی توازن کام کرتا ہے، بگڑا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ یہ جو 2 بڑے بڑے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، قدرت کے مظاہر ہیں، یہ ہر شخص آبزرو کرتا ہے، چاہے آج کا انسان ہو، آج سے 10,000 سال پہلے کا اسٹون ایج کا کوئی انسان ہو، وہ ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور اس رزلٹ پہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، بغیر بنائے نہیں بنی ہے۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ آسمان اور زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس وقت میرے بھائیو، اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر، ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز، یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے، ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے، اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہے دنیا میں۔ اس طرح گننا شروع کرتے ہیں، انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں۔ انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں، اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا، اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے۔ آپ یہ کہیں گے وہاں میں کچھ نہیں نظر آ رہا، جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا تو یہ بیکٹیریا نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے، بہت چھوٹے۔ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی؟ صرف انسیکٹس، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ 20 کروڑ، آپ کے 20 یعنی 200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں، تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف ہوئے اس کے اوپر۔ یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ۔ 1 بلین جو ہے وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے۔ ظاہر ہے دن رات میں 86,400 سیکنڈ ہے، ہر سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ گنے تب بھی آپ 1 لاکھ تو پورا نہیں کریں گے، اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں، وہ سب کچھ بھی چھوڑ رہے ہیں، تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے۔ روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ 7 ارب انسان، اور ہر انسان کو 20 کروڑ 200 ملین کیڑے، آپ ذرا کیلکولیٹ کریں۔ اور یہ تو ان کی تعداد ہے، ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی، انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے، یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے۔ مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں، کبوتر جو انڈے دیتے ہیں، ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو unimaginable ہے، وہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے۔ انسان کی بات کی جائے تو 1 گھنٹہ چاہیے انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا۔ اچھا مجھے بتائیں، جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہے ہمارے اندر، تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں۔ ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا، آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے 1 لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، 1 لاکھ دفعہ، بغیر کسی پمپ کے، بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے، 1 لاکھ دفعہ، 1 لاکھ دفعہ۔ اچھا، اور 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں، ہر بندے کے۔ ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا، یہ آپ کی جو نروز ہیں، خون کی نالیاں، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں۔ 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے، 1 لاکھ کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں۔ ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے، ایک ایک خلیے تک پہنچنا، اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔
1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर है, 1000 बिलियन के बराबर, और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 1000 100,000 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं तो आप साफ कर नहीं सकते, आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों। व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाएं तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है। नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती हैं, इसमें मेरी वीडियोस भी आती रहती हैं। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना, उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर, 250 अरब, और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है, और ये एक गैलेक्सी है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। और ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुंदर हैं उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है ना, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर है। तो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट की है। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसीडर करते हैं, उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज इतना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे जी इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना तो उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए। ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमान और जमीन के पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में। अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है? आज तो मतलब साइंस की वजह से हमें जो चीजें पता है हमसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी। उनका तो ईमान बिल गैब था जिन बातों पे, हमें तो वो चीजें सामने नजर आ रही हैं। 3 बड़ी बड़ी मोशंस जो डिस्कवर हुई है ना जमीन की, उनमें से पहली मोशन यह है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है। 1 सेकंड में आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे में हमारा दिन रात मुकम्मल होता है। मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूं, उसके इर्द गिर्द, मैं नॉर्थ और साउथ पोल की बात नहीं कर रहा। वहां तो सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जो है उफक के साथ चल रहा होता है, वो अलग मामला होता है। वो फिर आपको पूरी साइंस समझानी पड़ेगी। एक आम डिस्कशन में बात कर रहा हूं। दूसरी मोशन है जमीन की 1 सेकंड के अंदर, ये तो होगी ना आधा किलोमीटर, वो है 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द। और ये इस रफ्तार को कोई सोच सकता है? 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, ये गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार है। ये 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। गोली 1 सेकंड में आधा किलोमीटर तय कर सकती है, और जमीन 1 सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर, जिसकी वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। और ये दो तो फिर भी थोड़ा बहुत बंदा दिमाग में सोच सकता है। जो तीसरी मोशन है ना, वो जमीन और पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम समेत हमारे सूरज के 1 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से एक स्टार वेगा है उसकी तरफ पिछले 15 अरब साल से ट्रेवल कर रहे हैं। जरा आप जरा लेंथ देख लें। इसीलिए जो कायनात के फासले हैं वो लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं। वहां तो आपके सब कुछ फेल हो जाता है। यानी रोशनी 1 साल में जितना फासला तय करती है ना, इसे कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी जनाब घोड़े की रफ्तार से, बोइंग की रफ्तार से, मिसाइल की रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील, क्योंकि जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है। तो 7 चक्कर काटे जमीन के 1 सेकंड में रोशनी, 1 सेकंड में 7 चक्कर जमीन पूरी के काट ले, और ये साल तक ट्रेवल करती रहे, तो वो 1 लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं। ये तो अल्लाह ही अल्लाह है। आप मुझे बताएं, जिस अल्लाह का तारुफ ये है, तो बाबे किधर आ जाए बीच में? बाबों को तो ये जब हम बातें बताएं ना, तो वो हमारी वीडियोस देख के बयान भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं जी वो बाबे के अंदर नहीं, मनु गुस्सा आया, मैं जमीन
آسمان زمین تے سٹ دیاں، نہ تینوں آسمان دے سائز دا پتہ نہ زمین دا، ایویں کہانیاں تو بنانا، پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں۔ تو آج جس طرح خدا ابھرا ہے، وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے، 95 ایئرز ان کی ایج آلموسٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے۔ خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد، ابھی تو آپ سٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں، یہ جینز کیا بلا ہیں، اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے، یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا، کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں، 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے، اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے، اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے۔ یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ اب ادھر واپس آ جائیں، اللہ طرف ہمارا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا، اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 12 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر، ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ 7 سال پہلے، مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا، وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے، مسئلہ 83B۔ آپ ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کے الفاظ لکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی۔ پھر آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے، آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی۔ اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے۔ قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، البتہ فزیکل فنومینا آف نیچر پہ بات کرتی ہے، تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا، اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں غیر مسلموں کے اعتراضات، اس میں نے اوورال ڈاکٹرن کور کی تھی۔ پھر آلموسٹ 8 سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا، یہ کیا زمین ساکن ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی، اس میں نے کئی ایک سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی۔ میرا خیال ہے اتنی ڈیپتھ تو کسی اور نے گفتگو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے، وہ بھی بالکل سطحی قسم کی گفتگو ہے، جو بالکل کریٹیکلی چیزوں کو ایک ایک ایشو کو ریزالو کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے۔ تو میں نے یعنی ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں، اس کے لیے بڑا۔ پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی آج سے 2 سال پہلے، اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اللہ ہی کو یاد کرتے رہیں گے، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کروٹوں پہ لیٹے ہوئے بھی۔ ظاہر ہے اللہ ہی اللہ۔ اب آپ کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھتے ہی آیات کیوں پڑھتے تھے، کہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی، کروٹوں پہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نماز تو پروٹوکول والی عبادت ہے، نماز کے بغیر بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، جنابت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کر لیتے تھے۔ یہ نماز کا پروٹوکول ہے کہ آپ کا وضو اور غسل والا ایشو ہے، ادروائز عام عبادت کے لیے تو نہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و تفکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ تو غور و تفکر کرنے کے بعد کس رزلٹ میں پہنچتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے رب ہمارے، تو نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں کی ہیں، یہ کریشن کسی مقصد کے تحت ہے۔
اور اس مقصد کا منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو میں مارا گیا۔ تو لہٰذا میں دعا کرتا ہوں سبحانک فقینا عذاب النار، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو نے تو ایسی قدرت ہے تیری کہ غلطیوں سے پاک ہے تو، میں تو غلطی کروں گا، میں تو انسان ہوں، فقینا عذاب النار، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یعنی وہ جہنم کا کنسیپٹ بھی آئے گا، ظاہر ہے کہ اگر یہ اور اس میں آپ دیکھیں اس پوری گفتگو میں کہیں نبیوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، ہمارے اندر جو اللہ نے اخلاقی حص رکھی ہے کہ ہم یہ چیزیں آبزرو کر کے حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی حق کی جیت دکھائی جاتی ہے، یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے کہ سچ کو جیتنا چاہیے، جھوٹ کو ہارنا چاہیے۔ بس اسی کی وجہ سے ہر وہ شخص اکاؤنٹیبل ہے جس کی عقل کام کر رہی ہے، چاہے اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو۔